کہنے لگے ایک نے کہا کہ ادھر یزیدی بھی تو دفن کیے گئے. تو میرے معزز سامعین، دفن تو کیے گئے، تمہیں پتہ نہیں زمین کا ابو تراب علی ہے، مولا حسین کا چاہنے والا، جہاں بھی دفن ہو اٹھے گا کربلا سے اور دشمن کو آپ وہاں گاڑو گے، تم ظاہراً تو گاڑ دو گے، زمین اندر سے اسے وادی برہوت جہنم میں منتقل کر دے گی. اور ایک مرتبہ فرمایا، اے شریف زادو، میں حسین وعدہ کرتا ہوں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، میں بیعت اٹھاتا ہوں. عزاداران امام، غیر مسلموں نے لکھا ہے مشکل کے وقت میں فوجوں کو جمع کیا جاتا ہے. عظیم لیڈر ہے حسین کہ جب دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں فرماتے ہیں چلے جاؤ، جنت کی ضمانت میں حسین دے رہا ہوں، چلے جاؤ. کیا کریم ہے میرے کتنا عظیم ہے اور میرے مولا کی ذات، اجرکم اللہ. آخر میں جب کوئی نہ گیا نا، اکبر بیٹا ممکن ہے یہ شرما رہے ہوں، ذرا چراغ بجھا دو، ذرا چراغ بجھا دو. چراغ گل ہوا، دوبارہ چراغ روشن ہوا، چھوٹی سی فوج کا نقشہ بدل گیا تھا. جو بوڑھے تھے انہوں نے امامے اتار کے کمر کس لیے تاکہ بوڑھے نظر نہ آئے. جو بچے تھے وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ کم سے نہ سمجھے جائیں. اجرکم اللہ. عزاداران امام، ہر ایک نے ایک ایک جملہ کہنا شروع کیا. عزادر بریر حمدانی بوڑھا صحابی ہے، کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے، مولا آپ صحیح فرما رہے ہیں، مولا آپ کا در چھوڑ کر، مولا میں نے آپ کے نانا کا زمانہ دیکھا ہے، آپ کے بابا کا زمانہ دیکھا ہے، اگر ہم چھوڑ کے چلے جائیں. آپ کا نانا رسول اللہ پوچھے بریر تو میرا کیسا صحابی تھا، میرے حسین کو دشمنوں میں چھوڑ کر چلے آئے. اجرکم اللہ. عزاداران امام، شب عاشور ہے، کیونکہ جتنا گریہ کیا جائے کم ہے. کوئی مذاق نہ کرے، کوئی ہنسے نہیں، اور کوئی بھی منہ میں ایسی چیز نہ ہو جس سے جلوس کی توہین ہو. اجرکم اللہ. بریر گرا، غشی کی حالت میں چلا گیا. حبیب کھڑا ہوا، کہا مولا مولا اگر آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، میں آپ کے بچپن کا دوست ہوں، اگر آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا پوچھ لے حبیب تو کیسا دوست تھا، میرے لال حسین کو چھوڑ کے چلا آیا. اجرکم اللہ. عزاداران امام، ذرا ذہن کو کربلا لے جائیے. آج شب عاشور میں کیا کیفیت ہے. عزاداران امام، ایک مرتبہ میرے مولا عباس کھڑے ہو گئے، ابھی علم بھی نکلے گا مولا عباس کا. ایک ہی جملہ کہا، آقا آقا. خاموش طبیعت ہے. عزاداروں 3 دفعہ آقا کہا، پھر خاموش ہو کر زمین پر گرے. اجرکم اللہ. عزاداران امام، ہر ایک نے تقریر کرنے کے بعد میرے مولا نے سب کو جب ازما لیا، کوئی جانے والا نہیں ہے، مولا حسین خیمے کے اندر آئے. عزادارو جناب زینب نے پوچھا، اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ عزادارو عبادت میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ ایک مرتبہ بیوی بچوں سے کہا جا کر اپنی ماں کے پاس رات کو گزارو. عزادارو شہزادی زینب نے پوچھ لیا، بھیا کوئی آج کل آپ کو چھوڑ کر تو نہیں جائے گا. عزاداران امام، اتنے میں جیسے یہ رات شروع ہوئی ہے نا، اتنے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں خیمے کے قریب آنا شروع ہو گئی. اب میں مقتل کا ایک جملہ یہاں پر عرض کر رہا ہوں. عزاداران امام، کیونکہ 9 کے دوپہر میں شمیر 4000 کا لشکر لے کر آیا تھا، آتے ہی عمر سعد کو کہا حملہ کر دو، حملہ کر دو آج کی رات. جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز علی کی بیٹی نے سنی ہے، بھیا کیا یہ لشکر بہت ہی قریب آ چکا ہے.
کہ یہ آج رات حملہ کر دیں گے. آواز دے کر کہا اینا اینا عباس، عباس تم کہاں ہو؟ عزادارو جانتے ہو مولا عباس کا پہرا لگا ہوا تھا، تیزی سے آئے. آقا کیا حکم ہے؟ عباس ذرا یہ فوجیں کیوں قریب آ رہی ہیں؟ عزادارو میرے مولا عباس آگے بڑھے. ساتھ میں زہیر نے کہا اے مسلم اوسجا، علی کے بیٹے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. عزادارو مولا عباس آگے آگے، اور بریر ساتھ میں ہے، حبیب ساتھ میں ہے، مسلم ابن اوسجا ساتھ میں ہے، عزادر و صحاب بھی ساتھ میں، بنی ہاشم بھی ساتھ میں. مولا عباس نے ایک جملہ کہا کہ کیوں تم آگے آ رہے ہو؟ شمر نے بڑھ کر کہا ہم حملہ کریں گے. جیسے ہی حملے کا نام سنا تو کہا کہ اے یا قطیت الانام انی اریدو ان اسلا ارواحکم من اجسادکم، اگر میرے آقا کا حکم مجھے ہو جائے نا، اسی لمحے تمہارے سر تن سے جدا کر دوں، اسی لمحے میں سر تن سے جدا کر دوں. تلوار نکالی، خیمے جب وہاں پر جہاں پر کھڑے تھے خیمے سے کچھ فاصلے پر عزادر خط ماری، خط کھینچی، کہا میں آقا سے پوچھ کے آتا ہوں، خبردار اس خط کو کراس نہ کرنا. پورا لشکر رک گیا. ایک دوسرے کو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ علی کا بیٹا ہے، کوئی بھی خط کراس نہ کرے وہ زندہ نہیں رہے گا. عزادارو مولا عباس آئے، کہا آقا یہ لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. مولا حسین نے فرمایا عباس جنگ نہیں لڑنی، جنگ نہیں لڑنی، بس ان سے کہو ایک رات کی مہلت دے دو. عزادارو خود یزیدی لشکر والے کہتے ہیں کہ اس رات میں مولا حسین کے خیمے سے عبادت کی آواز ایسے آتی رہی جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھناتی ہیں، جیسے شہد کے چھتے سے آواز آتی ہے، ایسی تسبیح و تحلیل کی آوازیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں. عزاداران امام ایک دوسرے کو، عیسائی جو یزید کے لشکر میں عیسائی تھے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا باغی مارنے آئے ہیں، یہاں تو اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں، یہاں تو اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اجرکم اللہ. عزادارو دعائیں مانگو، قیامت کی رات ہے، آج شب عاشور ہے، کل شام غریبہ ہوگی، آج شب شہیدہ ہے، کل شام غریبہ. یہ شہیدوں کی رات ہے، وہ اسیروں کی رات ہوگی. عزاداران امام مولا حسین نے فرمایا عباس ذرا سارے انصار کو کہو، اصحاب باوفا کو کہو کہ اپنے اپنے خیمے سیدانیوں کے خیموں کے اطراف لگا دیں، تنابوں سے تنابیں باندھ دیں کہ فوج اشکیا رات میں حملہ نہ کر دے. اب جو تنابوں سے تنابیں لگی سیدانیوں کے خیمے کے برابر میں اصحاب باوفا کے خیمے لگے. عزادارو جب ان کی عبادت کی آواز، مولا حسین کے جانثاروں کی آواز، عبادت و تسبیح کی آواز خیمے کے اندر گئی، مولا سجاد نے آواز سنی، آواز دے کر کہا پھپھی اماں، پھپھی اماں میرے بابا سے کہیے میں ہوں تو ان کا بیٹا. پھپھی اماں اگرچہ یہ جانثار ہیں مگر ان کی آوازیں اندر آ رہی ہیں، ہماری مائیں بہنوں کی آوازیں بھی تو باہر جا رہی ہوں گی، ان کا خیمہ دور نہیں لگ سکتا. مولا حسین سن رہے تھے، میرا بیٹا سجاد کیا کہہ رہے ہیں، آواز دے کر کہا بیٹا سجاد آج خیمے یہی رہنے دو، کل تو جانے زینب کا پردہ جانے. اجرکم اللہ. عزادارو ماتم کریں کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے، گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اجرکم اللہ. آج شہیدوں کی راتیں ہیں،
ہر ماں کے پاس بیٹا موجود ہے. عزاداران ایمان جیسے جیسے رات گزرتی گئی دیکھا کہ جناب زینب اور محمد کو تیار کر رہی ہیں, جناب ام فروہ قاسم کو تیار کر رہی ہیں, عزاداران امام جناب ام لیلا علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں. ہر ماں اپنے بیٹے کو جینے کی دعا دیتی ہے. عزاداروں یہ کربلا کی مائیں کیسی مائیں ہیں, ہر ماں کہہ رہی ہے اے میرے لال پہلے تو قربان ہو جانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت میں دیر نہ ہو جائے, کہیں جناب زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اجرکم اللہ. عزاداران امام ایک ماں ایسی تھی جو اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کہہ رہی ہے اصغر تو گھٹنوں پر بھی نہیں چل سکتا, اگر گھٹنوں پر چلتا تو میں میدان میں بھیجتی. یہ منظر مولا حسین نے دیکھا, 3 مرتبہ بیٹھ گئے, 3 مرتبہ کھڑے ہو گئے. کہ رب آپ کل اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے. اجرکم اللہ. مرو مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو ماتموں کو کوئی غم نہ دے, غم اہل بیت کے. اجرکم اللہ. عزاداران امام ہر فوج میں شرط ہوتی ہے ایج یہ ہو, عمر اتنی ہو. عزاداروں کیوں؟ وجہ یہ ہے انسانیت کا تقاضا ہے, کہیں نہ کہیں رحم آ جاتا ہے. عزاداروں عرب میں دستور تھا کہ اگر کسی کا دل نرم کرنا ہوتا تھا بچے کے گلے میں صحرا ڈال دیتے تھے, شاید ان کو حیا آ جائے. قاسم کو صحرا ڈال کے کہیں اگر انسانیت ہوگی تو حیا آ جائے گی. عزاداروں کہیں خواتین پر ترس آ جاتا ہے, کہیں چھوٹے بچوں پر رحم آ جاتا ہے. عزاداران امام مولا حسین نے بتلایا ہے یہاں انسانیت کی کوئی پہلو موجود نہیں ہے, فوج اشکیا میں کوئی انسانیت نہیں ہے. عاشور کا دن چڑھا, عزاداروں لاشیں تو زہرا کے لال نے بہت اٹھائے مگر 4 لاشیں بڑے مشکل سے اٹھائے. اجرکم اللہ. شرما کے نہ روئے. عزاداروں اپنی آوازیں آزاد کرے, آنسو مانگے. اجرکم اللہ. عزاداروں اکبر کا لاشا بڑی مشکل سے اٹھایا. کہا بیبیو اے بنی ہاشم کے بچوں, بوڑھے باپ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. اجرکم اللہ. قاسم کا لاشا بڑی مشکل سے اٹھایا. عزاداران امام کیا گٹھڑی کی صورت میں بھی کوئی لاشا اٹھایا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ. عزاداران امام عباس کے لاشے پر بڑے روئے ہیں مولا حسین, بہت روئے ہیں. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزاداران امام جب حال بن ناصر کی صدا, آج آپ نے باب الحوائج کا پرسہ دینا ہے. عزاداروں کربلا میں سارے باب الحوائج ہیں لیکن لقب 2 ہستیوں کا ہے. ایک 6 مہینے کا بچہ باب الحوائج ہے, ایک ام البنین کا لال باب الحوائج ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں مجھے مصائب ابھی علم برآمد ہوگا, تھوڑے منزل مجھے لینے دیجیے گا. عزاداران امام جب زہرا کا لال تنہا رہ گیا ہے نا, حال میں ناصر کی صدا جو بلند ہوئی, اصغر نے باب الحوائج اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. جیسے جھولے سے گرایا عزاداران امام مولا حسین آئے, اصغر کو اٹھایا. اللہ جانے کیسی قربانی. عزاداران امام آپ شیعوں کو مولا حسین نے یاد کیا ہے. اے شیعوں کربلا میں ہوتے آپ تراؤنا کیفا یتلظا, ارے میرا بچہ یتلظا سمجھتے مچھلی سے تشبیہ دی ہے. مچھلی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پانی سے جدا کریں تو مچھلی تڑپتی ہے, طاقت ختم ہو جاتی ہے, دم ہلاتی ہے, پھر طاقت ختم ہوتی ہے, منہ بند کرتی ہے, پھر منہ کھولتی ہے. شیعوں دیکھتے میرا اصغر پیاس کی وجہ سے کبھی منہ بند کر رہا تھا, کبھی منہ کھول رہا تھا. عزاداران امام مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ابھی علم برآمد ہوگا, ماتم کرنا, حرملا
سے مختار نے پوچھا عزادارو کیوں؟ مختار نے جب اپنے قاصد سے پوچھا، مختار نے قاصد سے پوچھا جب تم مولا سجاد کی خدمت میں مدینے میں گیا تھا میرے مولا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہ مولا نے پیغام یہ دیا ہے حرملہ ابھی تک زندہ ہے۔ ماتم کرے عزادارو، حرملہ ابھی تک زندہ ہے۔ عزادارو حرملہ اسی وقت گرفتار ہو کر آیا، عزادارو مختار نے کہا حرملہ تو نے کیا ظلم کیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہا نہیں ظالم بتا تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے 3 تیر چلائے، میں نے 3 تیر چلائے۔ کہا تو نے کیسے چلائے؟ کہا میں نے ایک تیر تو اس وقت مشکیزے میں مارا جب ہر کوئی عباس کے بدن پر تیر برسا رہا تھا، عباس کے بازو قلم ہو گئے لیکن رکتے نہیں رہے تھے۔ مجھے عمر سعد نے کہا حرملہ پانی خیمے میں پہنچ گیا تو ہم ہار جائیں گے۔ تو میں سوچنے لگ گیا، اے مختار میں سوچنے لگ گیا کون سی طاقت ہے جو عباس کو آگے بڑھا رہی ہے؟ میں نے تیر لیا، میں نے عباس کے بدن کا نشانہ نہیں لیا، میں نے مشکیزے کا نشانہ لیا۔ تیر مشکیزے کو لگنا تھا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس پھر گھوڑے پر نہیں رکے۔ دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب 6 مہینے کا بچہ حسین اٹھا کے لائے تھے، وہ بچہ ذبح ہو گیا۔ تیسرا تیر میں نے تب مارا جب حسین تیروں پر تھے، میں نے پیشانی پر تیر مارا، پھر حسین رک نہیں سکے۔ جب عباس گھوڑے سے گرے، مولا عباس نے مولا حسین سے کہا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے، میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عزادارو مولا حسین علم اٹھا کر خیمے میں لائے تو جناب سکینہ نے کہا، پوچھا بابا میرا چچا، ارے چچا کا عالم تو آ گیا، چچا نہیں آئے چچا، ہر موڑ پر چچا یاد آئے گا، ہر مزار میں چچا یاد آئے گا۔ کسی نے پوچھا ہر سر نوکے نیزہ پر ہے، یہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ عزادار مولا سجاد نے جملہ کہا یہ میرے چچا عباس کا سر ہے، کہیں تھپیوں کے ننگے سر پر نگاہ نہ پڑ جائے۔ ماتم شبیر